السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ تلنگانہ میں 2 لاکھ ایکڑ پر بانس کی کاشت کا منصوبہ، فی ایکڑ پر 1 لاکھ روپے منافع۔ وزیر ایس نرنجن ریڈی کا جائزہ اجلاس۔ پیر کو لا علاج امراض کا عالمی دن، عوامی شعور بیدار کرنے مختلف پروگرامز۔ نلگنڈا میں تربیتی ہیلی کاپٹر تباہ، پائلٹ اور خاتون معاون پائلٹ ہلاک۔ اور نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے گانجے کی منتقلی کو بنایا ناکام، رچکنڈا ایس او ٹی نے بھی 4 رکنی ٹولی کو کیا گرفتار۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BH کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماوین پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماوین ہائٹس ورنداون کالونی، ماوین پریسٹیج آصف نگر، ماوین ایلائٹ، ماوین کراؤن، ماوین ایلیگنس، ابرار ماوین ڈی رویل، بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے۔ NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین۔ سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں 2 لاکھ ایکڑ پر بانس کی کاشت کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ وزیر موصوف کے کیمپ آفس پر اس کاشت کے مواقع اور منافع کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ فی ایکڑ 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہوگی۔ پام آئل کی کاشت کی طرح اس فصل کو کیڑے یا پھر جانوروں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تلنگانہ کی اراضی بانس کی کاشت کے لیے مفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال میں 40 ٹن بانس کی کاشت ہوتی ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کم کرنے کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ لا علاج امراض کے دن کے طور پر 28 فروری کو ساری دنیا میں عوامی شعور کو بیدار کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے علاوہ دہلی، ممبئی، کولکتہ، چنئی اور بنگلور میں علامتی مہم چلائی جائے گی۔ حکومت تلنگانہ کے تعاون سے نظام دور کے سپر مارکیٹ، موزم جاہی مارکیٹ اور درگم چیرو کیبل برج کو لا علاج امراض کی علامتی روشنیوں سے منور کیا جائے گا۔ لا علاج امراض سے متعلق ہندوستانی ادارے کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ تقریباً 98 ممالک کہیں نہ کہیں کئی ایک لا علاج امراض کا شکار ہیں، جس میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ کچھ لا علاج امراض کو نام دیا گیا ہے، لیکن ایسے کئی بنا نام کے امراض ہیں جس پر سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں۔ لا علاج امراض انسانیت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اس لیے کہ اس کے لیے مؤثر دوا بھی نہیں ڈھونڈی جا سکتی۔ جینیاتی سطح پر پیدائش یا کم عمر بچے اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ بیشتر میڈیکل پریکٹیشنرز کو بھی ان لا علاج امراض کے علاج کا پتہ نہیں ہو رہا۔ اس دن کے حوالے سے میڈیکل پریکٹیشنرز کو بھی اس لا علاج بیماریوں سے واقف کروایا جا رہا ہے۔ کئی ایسے میڈیکل پریکٹیشنرز ہیں جو اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، جو ان امراض کا شکار افراد بالخصوص بچوں کے لیے مزید مسائل کا سبب بن جاتے ہیں۔ کووڈ کی عالمی وبا کے تناظر میں لا علاج امراض سماج کی توجہ کے طالب ہیں۔ لا علاج امراض سے انسانیت کو نجات دلانا، عوامی شعور کو بیدار کرنا، اس مقصد کو لے کر اس دن کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر ٹی سرینواس یادو نے PVNR ایکسپریس وے ڈاؤن ریمپ کا افتتاح انجام دیا۔ پلر نمبر 88 کے قریب 9 کروڑ 63 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور میئر وجے لکشمی کے علاوہ ارکان مقننہ اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر ٹی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے مضبوط
ارادوں اور ویژن کی وجہ سے شہر کی ترقی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ حیدرآباد میں مہمان نوازی اور لا اینڈ آرڈر مثالی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ان کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمڈا کے حدود میں بنیادی سہولیات کے پروگرام کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور اس پر کام جاری ہے۔ سڑکیں، فلائی اوور برجز تعمیر کرتے ہوئے عوام کو سہولت پہنچائی جا رہی ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن سائنس ویک تقاریب کا آغاز ہوا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر یہ تقاریب منعقد کی گئی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان میں نامور سائنسداں پیدا ہوئے ہیں، ملک کے لیے بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس تقاریب کا مقصد مستقبل میں طلباء کو سائنسدانوں کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہے۔ ملک بھر میں 75 مراکز پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے تحقیقی اداروں نے کافی محنت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تقاریب کو مختلف تحقیقی اداروں کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ 7 دنوں تک ہر ایک موضوع پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ کے دوران دیگر ممالک کے مقابلے ہندوستان میں اموات کم ہوئی ہیں۔ اس طرح کئی اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے طلباء سے خواہش کی ہے کہ وہ اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ حج ہاؤس میں صدر نشین وقف بورڈ کے عہدے کے لیے کیے جانے والے انتخابات کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں پریسائڈنگ آفیسر بی وینو گوپال، ان کی ٹیم، سرکل انسپکٹر ایبٹ پی پرساد اور وقف بورڈ کے اسٹاف نے وقف بورڈ کا دورہ کر کے رائے دہی کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے، جہاں 28 فروری کو صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک رائے دہی ہوگی۔ نتائج کا اعلان بھی 28 فروری کی شام کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ متولی زمرے سے 7 امیدوار مذکورہ عہدے کے لیے حصہ لے رہے ہیں، جبکہ 475 رائے دہندے ان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ بار کونسل زمرے میں 2 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ رائے دہندے بھی 2 ہی ہیں۔ دھرنی پورٹل میں ہونے والے مسائل پر اب احتجاج کرنے کے بجائے نئے طریقے کا استعمال کیا گیا ہے۔ رنگا ریڈی کلکٹر کے دفتر کے باب الداخلے پر پوسٹر چپساں کیے گئے ہیں۔ ان پوسٹرز پر لکھا گیا ہے کہ کسانوں کو پریشان مت کریں، دھرنی مسئلے کا حل کریں۔ اگر مسائل کو حل نہیں کریں گے تو اس حکومت کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے۔ یہ پوسٹر کلکٹرز دفتر کے اطراف چسپاں کیے گئے ہیں۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں دیگر علاقوں کے آٹو چلانے کی اجازت نہ دینے پر ڈیزل آٹو ڈرائیورز نے صدر پی سی سی ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسئلے کو حل کرنے کی درخواست کی ہے۔ آٹو ڈرائیورز نے بتایا ہے کہ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے باہر رجسٹریشن کیے گئے آٹوز پر ہزاروں روپے کے چالانات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس سے چھٹکارا دلانے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، جس پر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو حکومت کے علم میں لا کر اس کی یکسوئی کے لیے وہ پوری کوشش کریں گے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر منظورہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہفتے کو چندرائن گٹا سے تعلق رکھنے والی 642 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس تقسیم کیے گئے۔ شادی مبارک کے 563 اور کلیانہ لکشمی کے 79 چیکس کی تقسیم مجلسی کارپوریٹرز کے ہاتھوں عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مجلس کے سرگرم کارکن سمد بن عبدات نے بتایا ہے کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر ہی اس اسکیم کی رقم میں اضافہ کیا گیا تھا اور ہفتے کو 642 چیکس تقسیم کیے گئے۔ اب تک چندرائن گٹے میں 206 کروڑ روپے کے چیکس تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر حلقے چندرائن گٹے کے تمام کارپوریٹرز موجود تھے۔ واضح ہے کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں شادی مبارک اسکیم کے سلسلے میں نمائندگی کی تھی اور ان کی نمائندگی پر ہی اسکیم کا آغاز کیا گیا تھا اور پھر قائد مجلس کی نمائندگی پر ہی اسکیم کی رقم میں اضافہ کیا گیا تھا اور آج
تلنگانہ میں لاکھوں غریب لڑکیوں کے سرپرستوں کو اس اسکیم سے فائدہ ہوا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں مجلس اتحاد المسلمین غریبوں، کمزوروں اور مظلوموں کے لیے ایوانوں میں نمائندگی کرتی آ رہی ہے۔ سماج کے ہر طبقے کو حکومت کی اسکیموں سے فائدہ پہنچانے کے لیے بھی مجلس اتحاد المسلمین سرگرم ہے۔ محترم حبیب ملت علی جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کی مؤثر اور کامیاب نمائندگی کے نتیجے میں آج کی جو 642 چیکس جو شادی مبارک اور کلیان لکشمی کی تقسیم عمل میں آئی اور جس کی لاگت 6,38,53,921 اب آج کے 6,38,00,000 ملا کر 53,000 ملا کر 206,38,53,921 کروڑ کی لاگت سے اب تک جو ہے حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے اندر جو ہے کلیان لکشمی اور شادی مبارک کے چیکس تقسیم عمل میں آ چکے ہیں۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے کلیان لکشمی اسکیم کے تحت منظورہ 65 چیکس تقسیم کیے۔ سعید آباد منڈل آفس میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے بتایا کہ درخواستوں کی منظوری اور چیکس کی تیاری کے ساتھ ہی ان کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر نمائندے کارپوریٹر محمد شفاعت بھی موجود تھے۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے علاقے سعید آباد منڈل آفس میں آج کلیان لکشمی کے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر 67 چیکس تقسیم ہوئے جو تقریباً 66,477,000 کی لاگت کے ہے، اور یہ کلیان لکشمن کے پورے جتنے چیک دیے گئے وہ کلیان لکشمی کے ہمارے کرماگوڑا نمائندہ کارپوریٹر شفاعت صاحب اور آئی ایس سدن کی میڈم کارپوریٹر بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جیسے چیکوں کی اطلاع ملی فوری آ کے ہم تقسیم کریں تاکہ لوگ صحیح طریقے سے اس کا استفادہ کریں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان نے دارالسلام میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قریب 50 درخواست گزاروں کو مذکورہ اسکیم کے چیکس دیے گئے ہیں جو بنڈلا گوڑا منڈل کی جانب سے جاری کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجلس کی کوششوں سے شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیمز شروع کی گئی تاکہ غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجلس کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ سرکاری اسکیمات کو عوام تک پہنچا کر انہیں مستفید کرتی ہیں۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ حسینی پاشا اور نمائندے کارپوریٹر موتی لال نائک کے علاوہ دوسرے موجود تھے۔ بہادر پورہ کانسٹینسی کے بنڈلا گوڑا منڈل کے شادی مبارک چیکوں کا دارالسلام میں ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے۔ آج جو چیکاں دیے گئے ہیں وہ 51 چیکس ہے اور اس کا اماؤنٹ ہے 50,07,684۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے لیے امان نگر بی میں دعائیہ محفل کا اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اس محفل میں شرکت کی۔ اتر پردیش کے انتخابات میں مجلس کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ شب معراج کے پیش نظر رکن اسمبلی احمد بلالہ کی نگرانی میں ملک پیٹ میں مساجد کے پاس صفائی، لائٹس، قبرستان کے پاس ادویہ کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کو قدیم ملک پیٹ ڈویژن کے نمائندے کارپوریٹر سیف الدین شفیع نے مختلف مساجد اور قبرستانوں کا دورہ کرتے ہوئے صفائی کے کاموں، ادویہ کے چھڑکاؤ اور لائٹس کی تنصیبات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر پارٹی کے مقامی صدور، معتمدین اور کارکن موجود تھے۔ کل ہند مرکزی رحمت عالم کمیٹی کے زیر اہتمام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس پیر 28 فروری بعد نماز عشاء چنچل گڑا جونیئر کالج گراؤنڈ میں منعقد ہوگی۔ بیرونی مہمان مقررین میں مفکر اسلام
علامہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی کچھوچا شریف، علامہ سید محمد نورانی میاں اشرفی الجیلانی قطب ہند علامہ محمد احمد رضا بریلی شریف کے خطابات ہوں گے۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر محمد عبد النعیم قادری نظامی انجام دیں گے۔ حکیم ایم اے ساجد قادری ملتانی اس جلسے کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ محمد شاہد اقبال قادری صدر مرکزی رحمت عالم کمیٹی نے عامت المسلمین سے کثیر تعداد میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ کوکٹپلی اسٹیشن کے حدود میں ہفتے کو خواتین کی طرف سے گورنر تملسائی سندراجن کے قافلے کی گزرگاہ کے پاس احتجاج کیا گیا۔ خواتین کوکٹپلی سے موسا پیٹ جانے والی شاہراہ پر بیٹھ گئی تھیں۔ ریاست تلنگانہ میں خواتین کی سلامتی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ بعد میں پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر خواتین کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ وارڈ 6 امبیڈکر نگر میں جھوپڑیوں کو منہدم کر دیا گیا۔ متاثرین نے اس سلسلے میں سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بغیر اطلاع دیے یہ کارروائی کی گئی۔ متاثرین کی طرف سے رکن اسمبلی کرشنا راؤ اور کارپوریٹر نرسما یادو کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ متاثرین نے الزام لگایا کہ لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے غریبوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا پیداپورم منڈل کے رمنا گوڑم کے پاس ایک تربیتی ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں پائلٹ اور معاون خاتون پائلٹ کی موت کی اطلاع ملی ہے۔ حادثہ اس قدر بھیانک تھا کہ پائلٹس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی۔ حادثے کی وجوہات کا فوری پتہ نہیں چل سکا۔ مقامی افراد نے کہا ہے کہ حادثے کے وقت زوردار آواز آئی جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ناگرجنا ساگر کے حدود میں یہ طیارہ تربیتی مشن پر تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ برقی کھمبے سے ٹکرانے کے بعد حادثے کا شکار ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ہیلی کاپٹر صبح گنٹور کے مارچرلا سے نکلا تھا۔ تربیتی خاتون پائلٹ کی شناخت تمل ناڈو کی ساکن مہیما کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ نارکوٹکس انفورسمنٹ ونگ نے کاچیگوڑا پولیس کے اشتراک سے کارروائی کر کے 2.5 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ کمشنر پولیس سی وی آنند کے مطابق اس نے گانجے کا کاروبار کرنے والے مہندر سنگھ اور گانجا خریدنے والے لکھن جتن این رامیہ، انیش کمار، سی سمیر سنہا کو گرفتار کر لیا۔ ملزم مہندر سنگھ 2.5 کلو گانجے کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ وہ NISW کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تفتیش پر ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور گاہکوں کی نشاندہی کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ NISW نے ملزم کے قبضے سے 2.5 کلو گانجا، ایک موٹر سائیکل، 5 سیل فون کے علاوہ دوسری اشیاء ضبط کر کے ملزم کو ضبط شدہ اشیاء کے ساتھ SHO کاچیگوڑا پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ مزید پوچھ تاچھ کی جا سکے۔ حیدرآباد کے اوٹر رنگ روڈ پر پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے میں ایک سب انسپکٹر پولیس ہلاک ہو گیا۔ اوٹر رنگ روڈ پر شمس آباد سے تکوگوڑا کی طرف جا رہی لوری کو تیز رفتار کار نے ٹکر دے دی۔ کار میں سفر کر رہے سب انسپکٹر رگھویندر کی اس حادثے میں موت ہو گئی۔ اس مقام سے جانے والے موٹر سائیکل سواروں نے اس حادثے کی پولیس کو اطلاع دی۔ مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا۔ متوفی رگھویندر کی شناخت محبوب نگر ضلع کے ریلوے پولیس اسٹیشن کے سب انسپکٹر رگھویندر کے طور پر کی گئی ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور گاندھی نگر پولیس نے بین ریاستی گانجا فروخت کرنے والے کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ ناندیڑ کا ساکن شیخ مدثر وشاکھاپٹنم سے ناندیڑ گانجا منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے مصدقہ اطلاع پر شیخ مدثر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 21 کلو گانجا اور ایک سیل فون ضبط کر لیا۔ ضبط کیے گئے گانجے کی مالیت 4 لاکھ روپے بتائی گئی۔ ٹاسک فورس ویسٹ زون اور ہمایوں نگر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 4 سارقوں بشمول 2 جنائل کو گرفتار کر لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے DCP ویسٹ زون نے بتایا کہ عرفان پاشا اور حذیفہ کے علاوہ 2 جنائل کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 50 تولے کے سونے کے زیورات،
10,000 रुपये की नकद रकम और 2 व्हीलर को जब्त कर लिया गया। डीसीपी ने बताया कि हजीफा शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में 7 केसेस में मतलूब था। इन्होंने बताया कि अभी 30% मसरूक़ा अशिया की रिकवरी बाकी है। डीसीपी ने बताया कि जिन्होंने सारिकों से माल खरीदा इनको भी पकड़ा जाएगा। उनका कहना था कि बुरी आदतों की वजह से ये चारों जुराइम के रास्ते पर चल पड़े थे। उनका कहना था कि ये टोली रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अपना निशाना मुकर्रर करती थी। आहनी सलाख के जरिए दरवाजे तोड़कर सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करती थी। रचाकुंडा एसओटी ने गांजे की मुंतकली में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एलबी नगर जोन के डीसीपी सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर इस टोली को अब्दुल्लापुर मीट पुलिस स्टेशन के हुदूद में गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने बताया कि ये टोली विशाखापट्टनम से कम कीमत पर गांजा लाकर हैदराबाद और रंगारेड्डी में फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने इस टोली के 4 अरकान मुकेश, चौहान, श्रीनिवास, राठौर, अनिल को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली के कब्जे से 32,52,500 रुपये मालियत का 80 किलो गांजा, 4 सेलफोन, 2,500 रुपये के नकद रकम और 2 कारें जब्त की गई हैं। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में बच्चे की मुबैना फरोख्त में मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शाहीन नगर की साकिन नाजिमा बेगम ने अपनी वालिदा परवीन के साथ मिलकर अपने 1 माह के बच्चे को 1 माह कबल कुतुबुल्लापुर की साकिन सलमा बेगम को 2.5 लाख रुपए में फरोख्त किया था। बच्चे के वालिद ने अपनी सास और बीवी पर बच्चे को फरोख्त का इल्ज़ाम लगाते हुए टप्पा चबूतरा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में इस केस को बालापुर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस केस से जुड़े मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। एसओटी एलबी नगर ने गैर कानूनी हॉर्स रेसिंग बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महेंद्र वर्मा इस टोली का अहम सरगना है, जबकि वेंकट अशोक रेड्डी और नरेंद्र रेड्डी इसके मुआविन बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि महेंद्र हॉर्स रेसिंग में भारी रकम हार चुका था। बाद में इसने बुक्की बनने का मंसूबा बनाया और फिर वो गैर कानूनी तरीके से हॉर्स रेसिंग की बेटिंग वसूल करने लगा। बताया गया है कि व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप के जरिए बेटिंग वसूल की जा रही थी। पुलिस ने शिकायत मिलने पर 25 फरवरी के दिन इस टोली को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि बेंगलुरु रेस की बेटिंग चैतन्यापुरी क्रॉस रोड के पास वसूल की जा रही थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 46,000 रुपये की नकद रकम, 9 मोबाइल फ़ोन, 1 बाइक जब्त कर ली। महेंद्र वर्मा के बैंक के अकाउंट में 2,33,000 रुपये की रकम थी जो मुंजमद कर दी गई, जबकि नवीन यूनियन बैंक में भी इस महेंद्र की 54,131 रुपये की रकम मुंजमद कर दी गई। हैदराबाद के नवाही इलाके अलवाल में चप्पलों की एक दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बताई गई है। इत्तला मिलने पर फायर इंजन ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 1 में एक बेवा खातून के मकान की अहाते की दीवार को मुकामी बल्दिया और बीजेपी के नुमाइंदे काउंसलर ने बग़ैर नोटिस के मुनहदिम कर दिया। इस सिलसिले में मजलिस के काउंसलर शेख आरिफ और मोहम्मद याकूब ने मकान पहुंचकर तफसीलात हासिल की हैं। मुतासरा खातून ने बताया कि 2019 में उनके घर की ड्रेनेज के लिए वो महकमे बल्दिया और ज़िले कलेक्टर से नुमाइंदगी कर चुकी हैं, लेकिन बल्दिया ने उनके घर की अहाते की दीवार को गैर कानूनी बताते हुए उसे मुनहदिम कर दिया। इस सिलसिले में कोई नोटिस भी नहीं दी गई। उनका कहना था कि उनके मकान के रूबरू तमाम मकानात के अहाते की दीवारें गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरा खातून ने ज़िले कलेक्टर से मुतालबा किया है कि उनके मकान की ड्रेन का मसला हल किया जाए और उनके मकान के रूबरू के मकानों की अहाते की दीवारें मुनहदिम की जाए, या फिर उनके मकान के अहाते की दीवार को बल्दिया तामीर करवाए। इन्होंने कमिश्नर पर इल्ज़ाम आयद किया कि इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है।
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए हैं, जिससे 45 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मस्कुरा चेक्स शेख पेट मंडल की जानिब से जारी किए गए। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवसी की मौसर नुमाइंदगी पर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम शुरू की गई, जिससे गरीब लड़कियों की शादियों में काफ़ी हद तक सहूलत होती है। संगारेड्डी रूरल पुलिस ने विद्यानगर कॉलोनी में एक शॉप पर छापा मारकर 7 लाख रुपए मालियती गुटखा जब्त कर लिया। डीसीपी बालाजी ने मीडिया को बताया कि रूरल पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम और एसआई की सुभाष ने रेणुका ट्रेडर्स पर छापा मारकर 25 गुटखे के थैले जब्त कर लिए। इन्होंने मीडिया को बताया कि जिले एसपी की हिदायत पर संगारेड्डी में गुटखे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रेणुका ट्रेडर्स के मालिक को हफ्ते के दिन अदालती तहवील में दे दिया गया। हैदराबाद सनती नुमाइश का आगाज हुआ है। इब्तदाई 2 दिनों के दौरान आवाम का अच्छा रद्द अमल देखा गया। हफ्ते के दिन नुमाइश के औकात के आगाज के साथ ही आवाम की आमद शुरू हो चुकी है। नुमाइश में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। खातून पुलिस मुलाजमीन की भी कसीर तादाद गश्त करती हुई नजर आई। साबिक में पेश आए वाक़े को देखते हुए फायर सेफ्टी के लिए भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। नुमाइश में कोविड कवायद पर भी सख्ती से अमल किया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में 2 लाख एकड़ पर बांस की काश्त का मंसूबा, फी एकड़ पर 1 लाख रुपए मुनाफा। वजीर S निरंजन रेड्डी का जायजा इजलास। पीर को लाइलाज अमराज का आलमी दिन, अवामी शऊर बेदार करने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। नलगुंडा में तरबियती हेलीकॉप्टर तबाह, पायलट और खातून मुआविन पायलट हलाक। और नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम। रचकुंडा SOT ने भी 4 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।